عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما وہ ہاتھ لٹکا کر چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، ہاتھ باندھتے نہیں تھے۔ تو کیا اس اثر کے بنیاد پر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس لیے نہیں پڑھی جا سکتی کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی تو ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا انا معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، امرنا ان نضع ایماننا علی شمائلنا فی الصلاۃ، ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں نماز میں۔ تو یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو انبیاء تو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ، اپنا دایاں یہ گھٹ اور اپنی دائیں کلائی، بائیں ہاتھ بائیں گھٹ اور بائیں کلائی پر اس طرح رکھتے تھے۔ تو یہ ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس حدیث پر باب قائم کیا ہے، اینا یضع الرجل یدیہ فی الصلاۃ، نماز میں نمازی کے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے۔ تو یہ مسئلہ انہوں نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح حدیث سے ثابت کیا ہے۔ اب ایک طرف یہ صحیح احادیث ہیں، اور دوسری طرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا عمل ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اور پیارے پیغمبر کے فرمان کے کسی بھی شخص کا عمل اس کے خلاف آ جائے تو وہ حجت اور دلیل نہیں ہوتا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یقیناً انسان تھے، ان سے بھول بھی ہو سکتی تھی، ان سے غلطی بھی ہو سکتی تھی، اور ان سے غلطی کا امکان ہے۔ جو غلطیاں ان سے سرزد ہوئیں زندگی میں، اللہ نے ان کی ساری غلطیاں، ان کے اخلاص، ان کے تقوی، ان کے اللہ کے نبی کی نصرت اور مدد کی آخری حد تک پہنچنے کی بنا پر، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی خاطر اللہ نے ان کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ البتہ غلطی ہو سکتی ہے ان سے۔ تو جب صحابی کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ٹکراتا ہے تو وہ دلیل نہیں ہوتا، حجت نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، اس کو صحابہ بھی حجت نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ جو 3 طلاقیں دے گا وہ اس کی ہم تینوں ہی بنا دیں گے، جبکہ ان کے نزدیک 3 طلاقیں دینا غلط تھا۔ ان کو پتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک تھی، حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بھی ایک تھی، میری خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں بھی ایک تھی۔ تو اب میں 3 کر رہا ہوں، اس کے خلاف کر رہا ہوں۔ وہ دین نہیں بدل رہے تھے، نہ دین میں کوئی ترمیم کر رہے تھے، نہ کوئی نیا دین بنا رہے تھے، وہ بطور تدبیر یہ عمل کر رہے تھے۔ انہوں نے کیا عمل، 3 کو 3 ہی بنانے کا قانون بنا دیا۔ اس وقت بھی بہت سے صحابہ، جن میں عبد الرحمن بن عوف، یہ زبیر بن عوام اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، یہ سارے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قانون کے خلاف فتویٰ دیتے تھے۔ ان کو پتہ تھا جو فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلتا رہا، دین وہ ہے، یہ نہیں ہے۔ خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے پوچھا کسی نے، شام سے آنے والے شخص نے، کیا حج تمتع، ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہو سکتے ہیں۔ کہا تیرے باپ امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے تو پابندی لگائی ہے۔ تو وہ کہنے لگے امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، کیا میرے باپ کی اتباع کی جائے گی یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی؟ مطلب یہ تھا کہ اتباع وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی اتباع نہیں چلتی۔ یہ تو صحابہ ہیں نا، اللہ کے کسی نبی، پیغمبر اور رسول کی بھی اتباع نہیں چلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ وہ دیکھا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو تورات کا ورقہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ سنن دارمی میں حدیث ہے، کتاب العلم مشکات کے اندر بھی موجود ہے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہوئے آپ اس پر. ابو بکر صدیق نے دیکھا تو انہوں نے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر لو کانا موسیٰ حیًّا فاتبعتموہ وترکتمونی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرتے لضللتم عن سواء السبیل، سیدھی راہ سے بھٹک جاتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات نہیں چلتی جو اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، تو کسی اور کی کیسے چل جائے گی؟ بے شمار، ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل وہ کسی غلط فہمی کی بنا پر یا لا علمی کی بنا پر یا اور کئی وجوہات کی بنا پر ان کو نہیں پتہ چل سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا، تو وہ اس کے خلاف تھا. اس کو کوئی بھی دلیل نہیں بناتا، کوئی بھی دلیل نہیں مانتا مسلمانوں میں سے. تو یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا اثر یہ کیسے دلیل بن جائے گا؟ یہ تو دلیل نہیں بنے گا.